بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی کالی بدبودار مٹی سے۔ اللہ، خلقت تو خمیر سے ہوتی ہے، اور خمیرہ تو اس طرح ہی ہوتا ہے، زمین کی مٹی کو گوندا گیا، اس میں پانی ڈالا گیا، جب وہ سڑ گئی بدبودار سی ہو گئی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس سے آدم بناؤ۔ خود انسان کی خلقت یا خون سے ہے یا منی سے ہے، ہر دونوں چیزیں یقیناً قابل تعفن ہے۔ اللہ نے فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، یہ بیان کرنے کے لائق نہیں، لیکن انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اور ہم نے پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی کالی بدبودار مٹی سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو پیدا کیا اس سے پہلے آگ کے گرم شعلے سے۔ آگ کے گرم شعلے سے جنات پیدا ہوئے، چنانچہ جنات آگ کی طرح گرما گرم ہے، اور ان سے منی نہیں نکلتی بلکہ اس کی جگہ آگ کا شعلہ نکلتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فقہ اور اجتہاد کے سالار اعظم، ان کا فتویٰ ہے کہ جن کے ساتھ انسان کا نکاح جائز نہیں۔ ایک طالب علم پر جنی عاشق ہوئی تھی اور اس کو کہا میں تیرے ساتھ شادی کروں۔ طالب علم نے مجھے کہا تم نکاح پڑھاؤ، میں نے کہا جائز نہیں ہے۔ کہنے لگا جائز ہو یا ناجائز؟ میں نے کہا جب جائز ہی نہیں ہے تو تو گدی کے ساتھ نکاح کر سکے گا، کتیا کے ساتھ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا جنیہ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہو۔ رات کو ایک شخص آیا، داڑھی اس کی یہاں ہے یہاں نہیں ہے، سائیڈوں پہ ہے نیچے نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے؟ میں نے کتابیں نکالی، میں سمجھ گیا کہ ان کا آدمی ہے۔ کہنے لگے اور اماموں کے نزدیک؟ میں نے کہا اور اماموں کی تصریح نہیں ہے جواز کی، ان کے لوگوں نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ میں کمرے میں سو رہا تھا دفتر میں، اور میں نے دفتر کھولنا چاہا، دفتر نہیں کھول رہا۔ کیا تماشا ہو گیا ہوا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ دشمندار تو ہو گیا ہو، فتویٰ دیا ہے وہ ان کو پسند نہیں۔ باہر سے ساتھیوں نے کہا کہ کمرے کے باہر مٹھائی کے کریٹ اور ٹوکرے لگے ہوئے ہیں دنیا بھر کے، وہ جو نکاح کے لیے مٹھائی لائے تھے نا، اور نکاح تو کلدم ہو گیا، تو سارے مٹھائی لا کے یہاں دروازے پہ پھینک دی کہ تو کھا۔ مجھے لوگوں نے کہا، میں نے کہا اس کو گاڑی میں ڈالو اور وہاں ندی میں چھوڑ کے آؤ، ہم ان کی گندی چیزیں نہیں کھائیں۔ میں نے کہا ہم ایسے کچی غیرت والے نہیں ہیں، میں ان کو پورے خاندان کو سیدھا کر دوں۔ اللہ کے فضل ڈاسٹن بھر کے مٹھائی لے گئے پل سے نیچے ڈالنے کے لیے، وہاں سے ساتھی روتا ہوا ہے، گاڑی وہاں پہنچ گئی، کچھ بھی نہیں پیچھے، اپنی مٹھائیاں جلدی جلدی اتار دی، یہ تو پھینکنے جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہمیں مٹھائیوں سے ڈرانے والے ہماری فکر کی بالادستی تسلیم کر۔ طالب علم کو میں نے کہا تو کرنے کا، دیکھتا ہوں کیسے کرتا ہے۔ نہیں کر سکا الحمدللہ۔ وہ غریب کبھی اس کی انگلی زخمی ہو رہی ہے، کبھی منہ سے پھوٹ دے رہا ہے، کبھی کہتے میرے کان میں درد ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اخیر میں اس کو ایک نسخہ میں نے دیا، میں نے کہا تیری نسل بھی 10ویں نسل تک یہ مؤثر رہے گا۔ بڑے شیطان ہیں۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو پیدا کیا انسان سے بہت پہلے۔ 3 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ 2000 سال پہلے جنات پیدا ہوئے، دوسری روایت یہ ہے کہ 40,000 سال پہلے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ 60,000 سال پہلے۔ جنات آگ کے گرم شعلے سے پیدا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا،
بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر. خلیفے کا نام بشر، آدم کا نام بشر، کیونکہ اصل انسانیت بشریت ہے. من صلصال بجتی ہوئی، من حمئن کالی مسنون بدبودار مٹی سے. امتحان ہے نا. فرشتوں سے فرمایا کہ یہ مٹی جب بالکل سڑ جائے، کالی پڑ جائے نا، اس سے میں ایک بشر بناؤں گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ڈال دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سجدے میں گر جانا اس کے لیے. جس طرح آپ کو میں کہوں کہ میں ایک بیمار آدمی لے کے آؤں گا، وہ پڑا ہوا کچھ نہیں ہے، یہاں بیٹھے گا اور تم ان سے پڑھنا، تو آپ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں پڑھ سکتے. امتحان شدید ہوتا ہے. ملائک بہت پاک مخلوق ہے تو امتحان بہت سخت ہوا. ان کو کہاں باقاعدہ کہ بچتی ہوئی کالی سڑی ہوئی مٹی سے بشر بناؤں گا، تم کو سجدہ کرنا پڑے. امتحان ہے. فرشتے بڑے پاک ہیں، وہ فوراً سمجھ گئے کہ ہماری پہلی والی بات پسند نہیں آئی، خبردار کہ ہم نے آئندہ کوئی حرکت کی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے مل کر. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملائک نے سجدہ کیا، دیکھا تو یہ کھڑا ہے، ایسے تو ڈر گئے وہ کہ یہ لالا گل تو ابھی تک کھڑا ہے، تو وہ دوسرے سجدے میں چلے گئے. اس لیے ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہوئے. اور فقہاء لکھتے لا علی التعین، ہر ایک جیسے فرض ہے. وہ قول غلط ہے جس میں کہا ہے پہلے فرض دوسرا واجب، اس کو رد کیا گیا ہے. لا علی التعین، دونوں ایک جیسے فرض ہے. اور امام اعظم نے جو کہا ہے کہ اولین میں قرات فرض ہے، نماز کی 2 رکعت ہے. اصل امام اس سے سمجھ گئے کہ حکم سجدے کا تو ملائک نے 2 کیے، تو نماز کم از کم 2 رکعت میں تو سورت ملانا ضروری ہونا چاہیے. آفرین امام اعظم کے تفقہ پر، اور آفرین امام اعظم کے قرآن دانی پر ہے. میں تو حیران رہتا ہوں جب حضرت کو سوچتا ہوں، کہاں سے کہاں ذہن پہنچتا ہے. کسی مصری نے صحیح کہا ہے لا امام فی الدنیا الا ابا حنیفہ ولا فقہ الا فقہ الحنفیہ. الا ابلیس ابا انکار کیا ان یکون مع الساجدین، کہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس، ما لک، تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. دیکھو آپ کو فرشتوں کی تقلید کرنی چاہیے تھی، نیک لوگوں کی تقلید میں حفاظت ہے. اس میں ایک اور رگ بھی تھی نا. قال، کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر، نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں بشر کا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا مل کر. الحمدللہ ائمہ اربعہ کی تقلید میں عافیت ہے. الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال یا ابلیس ما لک، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ آپ نہ ہوئے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ، کہنے لگا نہیں ہوں میں کہ سجدے کروں بشر کو. بشر کو کم سمجھنے والا یہ ابلیس کی ذہنیت ہے. مجھے انسان رہنے دو، میں مسجود ملائک ہوں، نہیں ہوں میں کہ سجدے کروں بشر کو. یعنی یہ آدم نور ہوتا یا اس کے پیشانی میں نور محمدی ہوتا تو پھر میں سجدہ کر لیتا. اور کچھ نہ بنا تو کہا آدم کی پیشانی میں محمد کا نور آیا تھا. ایسی کہیں تو کہیں لگاتے ہیں. توبہ توبہ، سب باتیں ٹیڑھی ٹیڑھی. آدم علیہ السلام ان کے پیشانی میں نور محمدی ہے، قرآن میں آیت نہیں ہے. یہ تو کتنا بڑا معجزہ ہوتا. اور رسول اللہ نے صحیح حدیث میں نہیں کہا کہ وہ سجدہ آدم کا نہیں تھا، وہ میرے نور کا تھا. تو پھر ابو بکر عمر کہتے کہ وہ نور تھا، یہاں آپ قریب بیٹھے، دور بھی نہیں بیٹھے، ہم بھی سجدہ کریں. اور جب آپ کو کہا گیا کہ سجدہ، تو آپ نے دیر تک کہا سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ. کیسی بات کہی آپ.
اگر جائز ہوتا کہ کوئی کسی کا سجدہ کرے تو میں عورتوں سے کہہ دیتا کہ اپنے اپنے خامندوں کا سجدہ کرے، جائز ہی نہیں۔ یہ نور محمدی کا سجدہ ہو رہا تھا، اے شرم تمہیں نہیں آتی؟ ادھر سے بھی ہماری کمپنی نے بھی ان سے لینا شروع کر دیا۔ او بھولے بٹ کے اپنے گھر آ، اپنے عقائد سمجھو ذرا، ان کی زبان بول رہا ہے، غلط سلط ڈکوسلہ بازی کرتے۔ قرآن و سنت اس مقصد کے لیے دنیا میں ہے کہ ڈکوسلے نہ چلے اس کے ساتھ۔